الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام وہ دماں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، نارہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرام سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے امام نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ حضور کی آمد سے پہلے ایک تلوار اٹھا کر لڑتے تھے، لیکن ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، جب حضور آ گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی، ایسے دونوں ہاتھوں میں، اور کیا کہا؟ ان کا بچ جائے کافر تو بچے ہوتا نہیں پتا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، بس قیامت تک اب کسی کی کوئی بات نہیں چلنی، اب کوئی دیا بجھا ہوا جس کی وٹ بھی ٹیڑھی ہو، کوئی موم بتی بجھی ہوئی، کسی کی بات نہیں چلنی، اب قیامت تک صرف سورج سے نصف النہار پر آ گیا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آیا ہے، اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی، نہ لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ کیمونزم، نہ فلاں جناب، نہ نام نہاد جمہوریت، نہ صدارت کی کوئی نظام نہیں، قیامت تک اب ایک ہی نظام انسان کو نجات دے سکتا ہے، انسانیت کی بھلائی کر سکتا ہے، وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ قیامت تک کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر، اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان پس رہا تھا، کوئی کاہن بن کے بیٹھا تھا، کوئی پادری بن کے بیٹھا تھا، کوئی جناب فلاں بن کے بیٹھا تھا، کوئی فلاں بن کے بیٹھا تھا، کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر، اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے انسان ایک شکار تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، کوئی اس کو جناب قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی لسانیت کے نام پر، کوئی سرداری کے نام پر، کوئی غلامی کے نام پر، کوئی زمینوں کے نام پر، کوئی جائیدادوں کے نام پر، کوئی سونے اور جناب مال و دولت کے نام پر انسان کو محکوم بنا کر اس کا خون نچوڑ رہا تھا۔ کہتا ہے ہوا کیا پھر؟ تامین حق و حقداراں سپرد، کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اقبال پہ ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق و حقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد، کہتا ہے کہ جناب جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اور مشرق مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے، جناب جنوب والے شمال اور شمال والے جنوب کی طرف دوڑے، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، انسان تو گجا، انہوں نے اب تو جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جانا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، جانور تو خوشی سے دوڑے کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا حق بتا کر جانا ہے، وہ کائنات میں کون سا دو ٹانگوں والا جانور ہے جس کو حضور کے آنے پر جناب پریشانی کا اظہار ہوا ہے؟ وہ کون سے لعین ہیں جو مصدوم میں حضور کے نام پر نکلنے والوں پر بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کی جانیں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا امام بتا گیا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشتے زنا، ہے جی، حسن یوسف پہ کٹی لوامی زلیخا لو قد رہے تو ہو، ہے جی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کا حسن، یہ تو امام بصیری نے بھی کہا ہے، جس طرف حضور کی جس ادا کی بات کریں گے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال
حضرت امام مسلم نے لکھا نا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا. اگر اللہ وہ پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو ایک وہ سیدھا ہڈی جو صدیوں پہلے کھا کے کسی نے پھینکی ہوئی وہ مٹی سے مل گئی ہوتی، اگر اس کے سامنے بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ زندہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حسن یوسف پہ قدیم مصر میں انگشت زنا. کہا یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر جناب چھڑیاں چلا دی، وہ فروٹ کاٹتے پھل کاٹتے ہوئے چھڑیاں چلا دی اور انہیں پتہ نہیں لگا. یا رسول اللہ اگر وہ مصر کی عورتیں آپ کا حسن و جمال دیکھ لیتی نا تو اپنے گلوں پر بھی چھڑیاں چلا دیتی، انہیں پتہ نہ لگتا. اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یہ کہتے ہیں جناب حضور کے میلاد پر حضور کے نام پر بندوں کو مار کے سمجھتے ہیں اور جناب لوگوں کو شہید کر کے گولیوں اور بمبوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نام پر نکلے گا کوئی نہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور جھلے اور یا رسول اللہ 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 یا رسول. بھائی یہ ہمارے ادھر بھائی سارے کھڑے ہیں، وہ سیکیورٹی والوں سے گزارش ہے ادھر سے رستہ بند کرنا، طریقے سے لائن سے ان کو ادھر آگے بیٹھنے دو، آنے دو آرام آرام سے، ان سب کو آنے دو آرام سے، یہ بیٹھ جائیں. یہ اوپر پڑھ کے دیکھتے ہیں حضور وہ سمجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قوم سے دور ہو گئے ہیں، کوئی دھماکے سے ڈر گئے ہیں. کسی کو دھماکے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ ادھر سینے میں لگا کر ادھر ادھر آئے. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. کسی کو حضور کے نام پر کوئی غلط فہمی ہے کہ ہم حضور کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں اور کوئی پریشانی ہو جائے، بیٹھ جاؤ سارے کسی بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اسی حضور کے نام پہ جان دینا ہے، بیٹھو، یہ دنوڑا ہی کوئی نہیں. آرام سے بھائی، آرام سے آرام سے آرام سے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کائنات میں کوئی نہ سمجھے کہ حضور کے نام پر تو جہاں سے جس کا دل چاہے. ہمارے قائد کے سامنے کسی نے نعرہ لگایا، انہوں نے کہا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بابا جی نے فرمایا چلو قدم بڑھانا نے ہو رن اسا حضور کے نام تے کر دینا بدائی ہوئی ہے. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. اور کسی نے کوئی اور شوق ہے تو آزما لوے. اسی تا کہنے ہیں ہتھکڑیاں پا کے بھی لبیک، اسی تا کہنے ہیں ہتھکڑیاں پا کے بھی لبیک، تھانے میں جا کے بھی لبیک، پرچہ کٹا کے بھی لبیک، دہشت گردی لوا کے بھی لبیک، جیلے میں جا کے بھی لبیک، کال کوٹھیوں میں جا کے بھی لبیک، اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
اور ہم میلاد عشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. ہم میلاد شریف کے لیے تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اگر تکلیف ہے کہ میلاد کیوں منا رہے ہیں، تو میں نے کہا صحابہ نے میلاد جو منایا ابھی تو ہم نے وہ منانا شروع ہی نہیں کیا. ابھی تو ہم میلاد منانے کے لیے جی روڈ پر آئے ہیں. صحابہ نے تو میلاد منایا، ایسے تلواریں اٹھائیں اور کیسر و کسرا کے دروازے جا کر کھڑکائے اور کہا نکلو باہر، حضور آ گئے. تو میں نہیں پتہ لگا حضور آ گئے. اور ابھی تو ہیں امریکہ اور یورپ کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں پاکستان، اور پاکستان کی باغ دوڑ جس دن حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آئی، اس دن کی لال قلعے دہلی کے اوپر جھنڈا لگا کے میلاد منائیں گے. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. سارے ساتھی اگر تقریر سننی تو بیٹھ جاؤ، اسٹوڈیو ہے تسی بھی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ. اگر تقریر سننی ہے میں بند کر دیں، بیٹھ جاؤ، ان کو کھڑا نظر نہ ہوئے، بیٹھ جاؤ سارے. ایسے نہیں دے رہے اسی تو سارے منن والے ہیں کہ نہیں؟ بیٹھ جاؤ بس. ایسے نہیں دے رہے اساں میلاد منانا. اور ایک بھی ساری تاریخ ہے کہ اساں سخت حالات دیکھ کے کبھی موقف نہیں بدلے، اور اساں کبھی مشکلیں دیکھ کے کبھی جناب بھاج کے دائیں بائیں نہیں ہوئے، اور اسی جناب مشکلیں دیکھ کے کبھی روئے بھی نہیں، اور جناب اسی مشکلیں دیکھ کے کبھی یہ بھی نہیں ہویا کہ جناب اسی اپنا راہ چھوڑ جائیے، بلکہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور آ گئے. بس قیامت تک گل صرف سرکار کی ہونی. حضرت بلال حبشی نے کیسی نا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اے حضرت بلال حبشی نے حبشی زبان میں حضور دی نعت لکھی. حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کی عربی زبان ہے. اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑی بڑی گلاں ہوندیاں نا کہ جناب بہادر کون سی، دلیر کون سی، سخی کون سی، عادل کون سی، عابد کون سی، زاہد کون سی، اور جناب سارا کچھ کون سی، یا رسول اللہ کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. ہاں اے جدو تاریخ لکھی جائے گی کہ صرف 2 شرنیاں چلیاں تے 2 شل چلے تے جناب نہ تبدیلی لبی، نہ پتنگ لگے، نہ پتنگے لبے، تے جناب چلتیاں گولیاں دے سائے وچ ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں چل رہی ہون تے سارے ظلم بھی کر رہے ہون تے جناب سارے اتو جناب تذاب تے پانی بھی سٹے جا رہے ہون. تے پھر پوچھا تسی حضور نال وفا کرو گے؟ عاشق کہہ رہے ہوں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. دیکھیں آج آپ سارے بھی میلاد
مد مصطفیٰ میں آ گئے, ہم بھی آ گئے, یہ علماء بھی آ گئے, یہ جناب قبلہ فیضی صاحب بھی آ گئے, یہ قبلہ پیر عبدالرزاق صاحب بھی آ گئے, قبلہ شرفی صاحب بھی آ گئے, یہ علماء بھی تشریف لے آئے, یہ صلحاء بھی تشریف لے آئے, یہ حفاظ بھی لے آئے, یہ تاریخ بھی لے آئے. سارے کیوں آ گئے؟ یہ اسٹیج کیوں لگ گیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے خود ممبر بٹھایا مسجد نبی میں, اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسان اوپر چڑھو. ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حسان ممبر کے اوپر چڑھو. اور کہا یا رسول اللہ کیوں چڑھوں؟ فرمایا میرے دشمنوں کو جواب دو اور میری تعریفیں بیان کرو. اور جب حضرت حسان منبر پر چڑھے کہا فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِلْتِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاؤُ. یا رسول اللہ میں بھی, میرے ماں پیو بھی, میری یہ ساری عزت تہاڈی عزت کو قربان. تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنیا کہ حضرت حسان بن اصلیت کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو حضور کی شان بیان کر رہے ہیں, تو حضور دے دشمنوں دے دلوں نوں ان جا کے لرزا رہے ہیں بس. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا حضرت حسان میرے دشمنوں جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے سینے پھٹ رہے ہیں, میرے حبیب میرے غلام دی اس ادارے وفا نال, حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق ويفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جدوں تک حسان منبر تے چڑھ کے میرے دشمنوں جواب دیندا جبریل اس دی پشت تے کھڑا رہندا. آ چلیو اسی حضور دی عزت واسطے جدو نکلتے ہیں نا تو گل ساڑی نہیں, گل مالکن دی رہ جاتی. ہاں اور بابا جی دس کے کہنے اسلام کانڈ لگن اوے فیض آباد کے آج تک درد اٹھ رہے ہیں. میں دیکھ رہے ہیں نا فیض آباد کے درد اٹھ رہے ہیں. میں کہا اپنے کھوتے رستوں کو کچھ درد کیوں ہوئے؟ وہ کہنے وہ غالب تھے. میں کہا تسی کا کہنے سوئی بندہ 150 میں اینا کی اینا مطلب ہے کہ اسمبلی چلی 350 بندہ بیٹھا ہوئے, صبحائی 400 300 200 بندے بیٹھے ہوئے, ہزاروں جناب سیکٹری ہوئے, ہزاروں جناب پولیس ہوئے, سارا کچھ ہوئے, لیکن اسلام نہ بندہ 150 بھی بھارا ہوتا. یزید کو کتنا لشکر سی ہزاروں دے حساب نال قیامت تک گل کنہ دی ہو رہی؟ بہادر دی گل کنہ دی ہو رہی؟ بہادر دی. تے بھاویں کتنا مرضی ٹیلان قیامت تک گل حضور دے غلاماں دی ہوئے گی. اور تا کہنے سن بھائی اسی ہزارہ بندے بھیج کے فیض آباد خالی کرا لیا, تے میں کہا 150 بندہ تا قیامت تک این گردی گردا رہے گا. جڑا تساں آکھیا ورنہ تا جناب تساں گولیاں چلا کے بھی دیکھیا, تساں ہر ظلم کر کے دیکھیا. ساڈے جناب حضور دے غلام سارے کہندے مارو مارو مار مکاؤ, تے میرا عشق نشے وچ آیا. اے تا بابا سانو دس کے گیا نا, اے یاد رکھنا اسلام دلی گل دا قائل نہیں. اب ہمیں سویرے کوئی بندے اٹھن جناب راتی حافظ صاحب آئے سن کی گل کر گئے, میں دس دے میں اسلام بندے کھڑکا کے لندا. اسلام بندے صحابہ نے کلمہ پڑھے تھے, اسلام نے کی کیا؟ جاؤ گھرن پہ جاؤ, جاؤ اللہ اللہ کرو, جاؤ مسلح ڈالو, جاؤ تسبیحیں پڑھو تے تہاڈی معافی جناب تانوں جناب واسطہ. نا صحابہ نو اسلام کدی بدر وچ لے گیا, کدی احد وچ لے گیا, کدی مراثد, کدی مستلق وچ, کدی تبوک وچ, کدی شیب ابی طالب وچ, اور جناب کدی کس مقام پہ. بلکہ حضرت خالد بن ولید جب اسلام لے آئے دیکھتے ہیں یارانہ دوستانہ طور پہ حضرت خباب بن عرد نے موڑے ہوتے ہاتھ رکھیا. جب موڑے ہوتے ہاتھ رکھیا تھا آپ دا ہاتھ حضرت خالد بن ولید دا ہاتھ حضرت خباب بن عرد کی کمر دے بیچ چلا گیا. حضرت خالد نے کیا خباب ایچھے کی ہویا ہی؟ حضرت خباب نے عرض کی تھی کیا خالد بن ولید جدو تسی اسلام نے مقابلے چاہتے سی نا تے ساڑھے دشمن سانو انگاریوں کے لٹاندے سن اور کہندے سن حضور دا دامن رحمت چھڑ دیو, تے ساڑھی چربی پگل کے انگارے تک پہنچاندے سن. لیکن اسی کہندے سن مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور میں کہا میلاد ہوتا صحابہ منایا, 8 تلوارہ چک کے ایتھے ان لنگر پکے ہویا,
لنگر بھی ملے گا, تسی آئے ہو لیٹا بھی لگی آن, گھرن واپس جاؤ گے بسترے بھی لگے ہوئے, اور جھلیا جڑا صحابہ میلاد بنایا 8 تلواراں چکیاں, کھان ہستے کھجورا بھی پوری ہیں کوئی نہیں. تے میرے آقا نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ جناب جلوس سے میلاد پہ لڑائی ہو رہی کہ جناب ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے, جناب یہ وہاں سے نکلے گا. میں کہا جڑے اے کر دیں نا, اے جناب فوشات کر دیں, اے بکواسیات کر دیں, او میلاد نہیں, میلاد تو صحابہ منایا. کی منایا؟ اے کہتے ہیں میلاد پہ جلوس جانا چاہیے کہ نہیں. میں کہا سن, حضرت سعد کو پوچھا جناب بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو, سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑے, حکم دو گھوڑے سمندر پا کے رکھ دیں گے, حکم دو کیسر کسانہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حکم دو پہرے قیمات تک گھوڑے جناب گھوڑے دے جگر پہ گرا کے رکھ دیں گے. میں کہا چلیا جنہوں 2 جھڑیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں, جنہوں ایک جلوس برداشت نہیں ہو رہا, تے صحابہ تو کہتے ہیں حضور تواڈے دائیں بھی چلیں گے, تواڈے بائیں بھی چلیں گے, تواڈے اگے بھی لگیں گے, تواڈے پیچھے بھی لگیں گے, حکم تو دیو تسی. تے میں کہا چلیا تو تے میلاد دے جلوس تک آنیا, تو دائیں بائیں پھسل جا کے جب کرنا چاہیے کہ نہیں. ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندا, بندے کھڑکا کے لیندا. اسلام نے پہلے بدر, احد, قریسی, مصطلق, تبوک, پھر کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, پھر کیا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ, ایک قرآن نے پھر کیا, اور پھر اس کو بعد بابا جی نے کیا, اسا اپنی زندگی عاشق رسول کیوں دیکھا. ورنہ گل سنو بھائی, ورنہ جڑے 2 عمرے دے ٹکٹ دے دیندے سی وہ بھی عاشق رسول ہوتا سی. این جی گل ہے کہ نہیں؟ ہیں جی جڑا جناب 1000 2 جھڑیاں لا دیندے سی وہ بھی عاشق رسول ہوتا سی. جڑا جناب بلال شریف کے پروگرام میں دیگا 2 دے دیندے سی وہ بھی عاشق رسول ہوتا سی. لیکن عشق دا معیار بابا دس کے گیا, عشق دا معیار بابا دس کے گیا کہ نہیں؟ این دس کے گیا کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آیا میرا فقیر آیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور زمانہ اپنی جائیدادوں کی لڑائی لڑتا رہا, زمانہ اپنے مال و دولت کی لڑائی لڑتا رہا, زمانہ اپنے جاہ و منصب کی لڑائی لڑتا رہا, زمانہ اپنے صداری اور وڈیری کی لڑائی لڑتا رہا. ایک بابا اٹھیا, انہیں کہا میں کتا پاک رسول اللہ دا, انہیں دسیا سرداری بھی مل سکتی ہے جی, جاہ و منصب بھی مل سکتے ہیں, تو آیا نہ درد کیوں بد نصیبہ. انہیں کیا ہے عاشق رسول بننا نے, ایک ایڑا عشق رسول ہے تالے تو ڈر کے اندر بڑھ جاوے. بلکہ جناب جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا کہ بابا جی نے گھسیڑ کے جناب پوڑیے تو تھلے لا رہا ہے. میں تو اندر سے اسلام بندے کھڑکا کے رہندا. بابا جی نے جدو کیا کہ میں عاشق رسول, میں کتا پاک رسول اللہ دا, تے سائیاں کھڑکایا بھی بندہ کیوں جا, تے گھسیڑ کے سڑیے تو لایا, تے جناب کمر دی تکلیف بھی اور جناب موریاں دی بھی, تے درد نال بھی جناب جسا بھریا ہویا. جدو تھلے اترے تے مسکرا پہ ہسن لگ پہ. وہ افسر کہنے لگا, پولیس افسر نے کہا بابا مسکرانا کیوں ہے, کیا جھلیا جنہ واسطے تو میں نو گھسیٹ رہا, او مالک میں نو دیکھ رہے ہیں, کہ جنہ واسطے تو کر رہا ہو تینوں نہیں دیکھ رہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اور بابا جی نے کیا کہ اس نے گل کرنی ہو ساڑھے نال آ کے گل کرے. اصلا نہ گردنا حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں, کوئی ساڑھے ہوگے حضور تک کس طرح پہنچا بے. یہ تو صحابہ دی سنت سی نا. حضرت سعد بن ربی, میں تو انہوں مسئلہ سمجھادا جاواں. حضرت سعد بن ربی اے میدان احد وچ آپ کو 70 زخم لگے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے لاڈلے صحابی, حضور انہاں نال مشورہ کرن میدان احد تو پہلے تشریف لے آئے گھر بھی. حضرت سعد بن ربی جب 70 زخم لگے, حضور نے صحابی کو بھیجا. ایک صحابی نے فرمایا سعد بن ربی جتھے میرے نا اس نے میرا سلام کہنا, اور کہنا کہ کیف تجدک, دس جڑا میں تینوں حق پہنچایا, دین پہنچایا, تو کیسا پایا.
حضرت سعد بن ربی صحابی کہنے میں ڈھونڈدیا ایک جگہ پہنچا تے حضرت سعد بن ربی اس طرح ساں لے آ رہا آخری ساں جس طرح بھٹی میں دھواں نکلتا آخری ساں صاحب دے چل رہا زخمہ نال کہنے میں جا کے سلام پیش کیتا کہ سعد تو حضور سلام پیش کر دیں کہ انہوں نے کہا میرا بھی میرے آقا مولا دی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا اور پھر کہا کہ حضور پوچھ دیں دسو تو میں جڑا حق دیتا ہو کیسا پایا تسی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی سانو حق پہنچان کا حق ادا کر دیتا جب صحابی کہنے میں مڑن لگا تے حضرت سعد بن ربی نے کہا ایک پیغام میرا بھی لے جا حضور دی بارگاہ میں سلام عرض کری کہ حضور دے جتنے غلام ہیں انہوں نے میرا پیغام دے دے 70 زخم لگے ہوئے اور آپ کی صرف بیٹیاں ہی سن بیٹا بھی کوئی نہیں لیکن یہ نہیں کہ ہمیں انہوں نے کی بنے گا انہوں نے کہا جا کے حضور دے غلام ہیں میرا بھی ایک پیغام دے دیں کہ اگر ایک آنکھ بھی کوئی چھپکتی ہوئی تے کوئی حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو تا زندہ سے میرے نبی تک کوئی پہنچا کہ نہیں اے کہتا کہ صحابی کہتے ہیں اے گل کر رہا سن اتنی دیر میں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب امبر زمین ابیر ہوا مشتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد بن ربی دے زخمی جسم دے ہوتے تشریف لے آئے حضور نے حضرت سعد بن ربی نے پوچھا فرمایا سعد تیری کوئی خواہش کہ حضرت سعد بن ربی نے اپنا کٹے ہویا جسم زخمی جسم این گھسیٹ کے حضور دے قدمہ ہوتے رکھ دیتا اور کیا کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سفرتم بروخ تو دیدہ باشی تو درونے دیدہ باشم کیا یا رسول اللہ کوئی تمنا سی دنیا تو جا رہا ہوا تسی میں نو بیک رہا ہوا تے میں تو ہنو بیک رہا ہوا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بڑی ترتیب و تدوین نال پروگرام ہو رہے تھے ہیں جی بڑی خوبصورتی نال لیکن اے دسو عاشقانہ ماحول بنیا تے گل بن گئی کہ نہیں اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی بولتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اے لوگ سانو ترتیبہ دستے نہیں میں کہ ساری گلاں اپنے میدان نال دسو چا سن بن گئی کہ نہیں ہاں اے بابا جی دسیا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں اور عشق کے رنگ عجیب ہی ہیں وہ تو ترخانہ دا منڈا ہوئے ہاں جی ترخانہ دا منڈا ہوئے تے علم الدین ہوئے تے بیخ کے بھی قرآن نہ پڑے ہوئے تے پیر سیال لجپال چلے جان تے ترخانہ دا منڈا کہوے شاہ پیر جی میں نے سورہ یوسف سناؤ تے پیر صاحب جان بوجھ کے ایک آیت چھڑ دیں تے حضرت غازی علم الدین بیخ کے قرآن نہیں پڑھیا تے جناب متشابہ دستے قرآن دا تے پوچھنا غازی ایک گل کے میں بڑی تے آنکھیں من عاشق سرمستم از دار میندیشم پروانہ جاب آزم از نار میندیشم من دار بلا عشرہ سو تخت شہیدانم حلات جو ہم عاشق ازدار میندیشم کبھے اور جناب پیر جی اے حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہون تو بعد حضور دے نام دے قربان ہون تو بعد عزت ملی ایک گل بنی کہ یاد رکھنا قیامت تک کسی دی کوئی گل بن سکتی تو حضور دے نام دے قربان ہو کے بن سکتی اور غازی المدین دنیا تو چلے جان پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے سید ایڈے بڑے ججد سید وہ آ جان تے لوگ این کر کے جناب چہرے تو کپڑا ہٹان تے شاہ جی ہاتھ کر دیں امکان جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا ڈاڈی گل ہے بڑی انہوں نے کہا جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا چہرے میں دھام دیو پیروں دیا تڑیاں کھولو پیروں دیا ہے عشق اپنے فیصلے بڑے کرن سے بڑا دلیر ہوندہ انہوں نے کہا جماعت علی شاہ چہرہ نہیں دیکھے گا پیروں دیا تڑیاں کھولو تے لوگ روڑ لگ رہے جب پیر کھولے تو شاہ جی پیروں نال اپنا جناب چہرہ لا دیتا کہ پیر چمن لگ پہ لوگوں نے شاہ جی سید ہو کے تنخانہ دے منڈے دے بعد پیر چم دیو شاہ جی نے کہا گل ہے نہیں گل ساری مالکہ دی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے فرمایا آئے گل ساری مالکہ دی اے تانوں دسنا چاہنا کہ چہرہ علم الدین دا حضور نے چمیا جماعت علی شاہ پیر چمے گا
گل اتنے تک نہیں رکی، پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اقبال جدید بھی پڑھیا، قدیم بھی پڑھیا، اور کہنا لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور جناب زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی سی شمشیر کی سی ہے جی، اور سارا کچھ یہ کہنا کہ جناب میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ اور نجف۔ ایک گل یاد رکھنا، کائنات اگر کسی دی آنکھ نو کوئی شے متاثر نہیں نہ کر سکتی تے او ایک کوئی آنکھے جس آنکھ وچ طیبہ دا سرما موجود ہے، بس جس آنکھ وچ طیبہ دی خاک موجود ہے، بس اس آنکھ نو کوئی متاثر نہیں کر سکتی۔ ورنہ اقبال کہندا کہ جناب ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہے جس کا سراغ۔ جناب ہے جی، اقبال کہتا ہے اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہے جس کا چراغ، میسر آتی ہے فقط فرصت غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اور اقبال کہتا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، کہنا جڑا اٹھتا حضور دے دین وال کہہ جاندہ، حضور دے نام وال کہہ جاندہ، کہنا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، کہنا ہے ٹک ٹاک ہے فیس بک ہے ساریاں، کہنا ہے انہوں نے اپنی اکھروں نہ جگمگا، صرف ایک تصور کر کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی نال مدینے چلے کے میں حضور بدر اچ کے میں گئے، حضور احد اچ کے میں گئے، کہنا ذرا تصور کر حضور معراج کی رات لا مکان کے میں گئے، کہنا ہے جب نہ کر فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نگاہ کا نگہباں ہو صاحب مازاق۔ یہ بات کہنا کہ اللہ کرے تیری نگاہ دے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک باری نظر رحمت پہ جاوے، پھر بڑھے گا کہ اقبال سارا کچھ پڑھ لیا، کہنا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ یہ بات کہنا میں جدید بھی پڑھ لیا، قدیم بھی پڑھ لیا، لیکن غازی علم الدین نو جدو قبر سے رکھ لینا کہ سارے نو باہر کٹ کے جناب علامہ اقبال نے غازی علم الدین دے کفن کھول کے منہ دے کھول گل کر کے کیتی، انہوں نے کہا غازی جدو حضور آون تے میرا سلام پیش کری۔ بابا جی کہنے سن پھر میرا وجدان ہے کہندا کہ غازی صاحب نے اقبال نو کہا کہ اقبال چھتی باہر ہو حضور آنا لے، کہنے پھر اقبال چھاڑ مار کے باہر قبر چو نکلیا اور باہر نکل کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلیں ہی کرتے رہ گیا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ہاں اتھے سرکار کی بارگاہ وچ مل وفاواں دا اتھے مل وفاواں دا، اتھے کوئی پگاں دا مل نہیں، کوئی پیریاں دا مل نہیں، کوئی علمہ دا مل نہیں، کوئی کتابہ دا مل نہیں، اتھے مل وفاواں دا۔ ہیں جی جے سارے ہٹ جان تے ایک ویل چیئر اتھے بیٹھا ہوئے تے جے او وفا کر جاوے، او وفا کر جاوے کہ پھر شاعر کہنا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضۂ وفا کیا ہے، وفاؤں کا صلہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ ایک گل میں اپنے سارے بزرگاں نال بھی ہے لیکن خصوصاً نوجواناں نال گل ہے، ایک گل کرتا جاواں تانوں مسئلہ سمجھانا جاواں کہ یار ملک کھا گئے، جی پیٹرول کھا گئے، ڈیزل کھا گئے، گیس نہیں ملتی، ہر شے تباہ کر کے رکھ دیتی، لیکن درد 22 دن فیض آباد دا کیوں ہے؟ تانوں میں دسن لگا ہے کیوں ہے؟ یار پوری قوم کیبلہ بکھائیاں، نیٹ بکھائے، ہر فحاشی اریانی، 14 اگست دے دن بھی جناب قوم دیا بیٹیاں نچا دیتیاں، لیکن اتھے کوئی 100 موٹو نہیں۔ فیض آباد نہ درد پتہ کیوں ہے؟ عالم کفر نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی، جتنا پیسہ خرچ کیتا، جتنے پیسے لائے، جناب سارے سامان لے آئے، جناب اے بے حیائی اریانی فحاشی لے کے آئے، لیکن بابے دے 22 دنوں نے انہوں نے پانی پھیر گیا۔ اور کیا بات اگلی سنو اگلی گل ہے کہ بھائی پانی پھیر دیتا، انہوں نے عالمی رپورٹ ادارے ایجنسیاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ ہون تا رپورٹ انہوں کو بھی آ گئی، ہون تا گیلپ سروے بھی کہہ رہے ہیں
کہ یہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، یہ پاکستان محمد عربی کے غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ اور ہمیں بھی مختلف ساتھی مشورہ دیتے تھے کہ جناب آپ ایسے کر لیں، آپ جناب ایسے بات کر لیں سوشل میڈیا پر، اور میڈیا پر پیسے خرچ کر لیں۔ میں کہا چالیا چھڑ انہاں چیزاں دے لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو جو بابے نے عشق دا سبق پڑھایا اسی وہ جی ٹی روڈ تے بھی بیان کر دیں گے، وہ گلیاں بھی بیان کر دیں گے، وہ موٹر ویاں تے بیان کر دیں گے، وہ پولاں تے بیان کر دیں گے، وہ جیلیں بیان کر دیں گے، وہ تھانے بیان کر دیں گے، اور جڑا موقع ملے گا اسی عشق دا وہ سبق سنا دے جاواں گے تے قوم پیچھے لہرا دا لا کے لبیک دا نعرہ لا دیا گے۔ اور جا کر ان کو بتا دو، میں تو پہلے بھی کہنا کلیاں کلیاں نہیں، ڈال کے آؤ، ٹل لاؤ ٹل۔ وہ کوئی ہون گے جڑے جناب نس گئے جناب جیلوں چ نکل دے ہویا باہر، انہوں نے کہا جناب ساڑھی بھی توبہ، ساڑھے پیو دی بھی توبہ، ساڑھی جان چھڑو روندے ہویا۔ انہوں نے کہا روندے کیوں ہو؟ اے جناب گھر جا رہے ہو تسی پارٹیاں بھی چھڑ دیا۔ انہوں نے کہا بابا کاف کے گیا سی تساں بھی رونا، پارٹیاں نسلیں نے بھی رونا، تے محمد عربی دا دین تک تو ہونا انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اے کوئی مت آکھے اے سیاسی جلسہ، اسی الحمدللہ سیاسی ہاں لیکن ساڑھی سیاست اسلام دے تابع وے۔ باقاعدہ دین اکردت پختہ پہ آدابش دی بغیرت صحبت اربابش۔ باقاعدہ جا کے خشکیں کو نہ پوچھی کہ دین کی میں، جا کے نوازو گنجے کو نہ پوچھی، شبازو کو نہ پوچھی، جڑا گستاخان جپے مارتا رہا، عمرانے کو نہ پوچھی جڑا کہتا سی ہم دنیا سے تعلق توڑ لیں معیشت خراب کر دیں، کہنا انہیں کو نہ پوچھی۔ عبادت کس کو پوچھئے کہ دین ہے کی؟ باقاعدہ داتا ری ہزیری کی ڈارتے چلا جائیں تینوں پتہ لگ جائے گا دین ہے کی۔ کہنا دین اگر تک پختہ بے آدابش دی بغیرت صحبت اربابش۔ کہنا جو دین پوچھنا ہویا نا تے پھر پنڈی دے کانسٹیبل ممتاز قادری کو جا پوچھی کہ دین ہے کی، اور تینوں 27 گھوڑیاں ان وچوں لگا کے دسے گا کہ حضور نال وفا ہے۔ میں نے دسو بھائی تسی اے پنڈا دے لوگ ہو، اے جناب اے تو ذرا لاہور تو جناب اے ساریاں پنجایتاں پرے ساریاں جان دیو، دشمنیاں بھی جان دیو۔ میں جاندا ہے جناب بڑی آپس میں چپکلا چلاندی، بڑے جناب لڑائیاں ڈنڈے پہاڑیاں سوٹیاں تے جناب بندوقاں شروع بھی تساں بڑیاں تیل لا کے رکھی ہوئی ہیں، سارا جناب سامان رکھا ہویا۔ میں جاننا ہے ساریاں گلاں، مینوں اے دسو کتنے قتل ہوندے نے، کدی کسی نوں تکلیف ہوئی؟ ایتھے مارے جانے روزانہ سیشن کورٹ بھرے پین، اور جناب دیوانی فوجداری سارے بھرے پین، کسی نوں کدی تکلیف ہوئی؟ ایتھے جناب پورے جناب پرست خالی ہو جانے، پورے ٹرالیاں گوڑیاں دیاں چل جاندیاں، کسی نوں تکلیف ہوئی؟ 27 گوڑیاں دی ہے کہ نہیں پورے کفر ہو گل ہے کہ ذات واسطے کائنات ساری لیے چڑھا دیو، گل کوئی نہیں جڑیاں مصطفیٰ واسطے چلیاں قیامت والے دن تک انہوں نے بولے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، اس واسطے کہ ملک نہ دا جڑا حضور دے در تے آ جاوے، جڑا حضور دے در تو دور چلا جاوے۔ عبادتہ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، انچے بولا جبیس۔ عبادتہ کہ اسلام ہے بڑا غیرت آڑا، کہنا ہوئے ابو جال آجا قیامت تک واسطے ابو الحکم بڑھا دیں گے، لیکن ابو جال آکے میں نہیں آنا حضور دے در تے، اور کہنا اتبا تو آجا، شیبت تو آجا، امیہ تو آجا، جدو سارے انکار کر دیتے اسلام پیرنٹس نہیں پہندا۔ اے گل ہے
جدو بابا جی آتے سن آؤ حضور دے نام تے پیرا دئیے چلو آؤ تے سارے جدو سر وڑ کے اندر بہ گئے تے بابا جی نے آج چھوٹے چھوٹے ممولے کو لڑا دے شباز سے ہیں جی بابا جی نے نکے نکے منڈے بالکل ہے نوجوان داڑیاں چٹی ہوئی ہیں جناب این کر کے کنواں پھٹتی ہوئی ہیں جو انہاں فیض آباد تے ہزارہ دے مجمع میں نسا کے گیا کہ تو کہنا سر بندہ 150 میں دے فوج جناب پولیس 10,000 تے رینجر سے فلاں بلان دے فوج سے 10,000 تے تو آ کھڑا ایتھے ہی کھڑوتے ہیں تا صبح قیامت حضور دے غلاموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس کی ایک مثال ہے کہ حضور دا غلام غازی ہوئے تاں بھی کامیاب ہے, شہید ہو جاوے تاں بھی کامیاب ہے. جڑا میدان جنگ چو بچ جائے او غازی, جڑا جناب قتل کر دیتا جائے شہید او شہید, جڑا اتھے دنیا تو چلا جائے مر جائے او شہید, جڑا مر جائے او شہید, جڑا بچ جائے او غازی تے جڑا نس جائے او نیازی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. میں تو دسن لگا اے کہنے سن ہم آزادی لڑیں گے, میں کہا چلیا جے تساں آزادی دی جنگ لڑنی ہے پھر اسی کھڑ پہ دی دکان کھول لیے. جے تساں آزادی دی جنگ لڑ لئی تو پھر حسرت موہانی کون ہے, پھر صدر الدین آزادہ کون ہے, پھر فضل حق خیر آبادی کون ہے, پھر کفایت علی کافی کون ہے, پھر ایک کون ہے جے تساں آزادی دی جنگ لڑ لئی, پھر شاہ احمد نورانی کون ہے, پھر جناب مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کون ہے, پھر جناب صدر الدین آزادہ کون ہے, پھر جناب مولانا کاکور بھی کون ہیں, پھر جناب امیر المجاہدین کون ہے. تو سا آزادی دی جنگ لڑ لئی ایتھے تے جیلوں جو باہر نکلے روندے ہوئے ہیں تے بھڑے ہاتھ تے باقے دھاڑے اور ایک دوسرے بھی پارٹی والے ہیں کوئی گلہ نہ کرتے ہوئے کہ جناب اے نیازی انہوں جڑے رہے ہیں باقی ان کچھ نہیں کیا, اور باقی نہ کی گل کریے اور جڑے نون والے انہوں نے نہ کی گل کریے جنہاں دا اپنا لیڈر 50 روپے دے اسلام تے نسیا ہوئے. یا رسول اللہ جنہاں دا جنہوں کہنے لیڈر وہ 50 روپے دے اسلام تے ملک چھڑ کے چلا جاوے وہ بھی منہ بکھان جو کہ کدھر آ کے کہاں ہے لبیک والے, میں کہا یہاں ہے لبیک والے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور اب ڈرامے بازیاں ختم ہو گئی ہیں, قوم نے دیکھ لی ہے جو جناب ڈرامے باز لیڈر اور جناب کوئی شام کو ہور کہے صبح ہور کہے رات کو اس کا موقف ہور ہو. ابھی تو لکھا آ جاتا ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ لکھا آ جاتا ہے نا, اب تو پتہ لگ جاتا ہے ابھی صبح کو کوئی بات ہو رہی ہے شام کو. یہ سارے حضور کے میں نے دسو ہتھکڑیاں سانوں ہی لگیاں لگیاں کہ نہیں, دو میں ہتھیں لگیاں تے وہ پوچھنا ہے بھئی آپ کو ہتھکڑی لگا لیں, میں نے کہا جی میں نہ لواں, میں کہتا پھر تہاڈی مرضی, میں کہا دو میں ہتھیں دا اس واسطے کہ اے شوق دیا منگا اساں خوشی نال پوائیاں, اے تا عشق دیا منگا اساں خوشی نال پوائیاں, اے منگا تا امام سجاد نو بھی پئیاں, امام موسیٰ کاظم نو بھی پئیاں, جناب امام علی رضا نو بھی پئیاں, امام حسن عسکری نو بھی پئیاں. اے تا جناب روڑا ہی کوئی نہیں, اے تا شوق دیا منگا, اے تا حضرت مجدد الفسانی نو بھی پئیاں, اے تا حضرت جناب امام فضل حق خیر آبادی نو بھی پئیاں, اور امام جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی پڑھیاں. میں کہا ساریاں پاس شوق نال. پھر جناب انہوں نے کہا جی ایٹی پرچے کی تھان پڑھا دیتی, انہوں نے کہا اے توڑے نام پرچے, میں بیکھیا اچھا, میں کہا اے سارے دہشت گردی دے پرچے, میں کہا کوئی گل نہیں. اگے انہوں نے کہا جی اے فورس شیڈول دے پیپر ہیں, اے بھی توڑے نام توڑے تے فورس شیڈول بھی لگ گیا. میں پوچھنا چاہنا ہتھکڑیاں لوائیاں سی لگ تانوں بھی گئیاں, پرچے کٹے سن کٹے توڑے تے بھی گئے ہیں جی, اور جناب فورس شیڈول لوائے سن لگ توڑے تے بھی گئے. اساں جیلہ کیسا تے جناب جیلہ کے سنتری کہتے سن اور جڑے ناموں سے رسالت واسطے آئے قرآن سے مسئلے سے آئے ذرا ادھر ہو جان, تے ہون بھی جیلہ جواز لگی ہو جڑے گھڑی چور آئے ذرا ادھر ہو جان. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
बस साढ़े आने का मुल पै गया हजूर का नाम लग गया ते मैं एक गल भी तुहानू दस दियां कि कुफर ना साडे को डरदा जे ना किसी गल को डरदा जे कुफर को डर एक कोई है हुण भी उन्होंने बुलाया ना अमरीकिया ने सारे ने बुलाया बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट नूं इन्हां साडे सारे गुलामां नूं बुला लिया उन्हां क्या मरोड़ डॉलर भी देने आ पाउंड भी देने आ पैसे भी देने आ सारा कुछ देने आ तुसीं जो मंगदे हो देने आ ये तुहाडे कोल लबैक वाले काबू नहीं आंदे सारिया शहर तो तुहानू देने तुहाडे कोल लबैक वाले काबू नहीं आते उन्हें क्या हजूर है अब्बा जी रहे ना अमरीका उन्हें कहा अब्बा जी मोहतरम हम बहुत काबू करते हैं इनको हम इनको जेलों में भी डालते हैं हम इनको हथकड़ियाँ भी लगाते हैं हम इन पर फोर्स शेड्यूल भी लगाते हैं हम इनको जनाब जेलों में थानों में बंद कर देते हैं इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे और इनको जनाब सुबह शाम जनाब कोर्टों में भी बुलाते हैं उन्होंने कहा फिर ये काबू क्यों नहीं आते उन्होंने कहा जनाब हम हेलीकॉप्टर से गोलियां मारते हैं शेल फेंकते हैं सामने से इनके बंदे शहीद कर देते हैं उन्होंने कहा फिर मसला क्या है उन्होंने कहा सारा कुछ काबू कर लेते हैं लेकिन एक लब्बैक का नारा लगता है आज चीज परख के मिल्लत दे गद्दार कहने ये नारा पाकिस्तान नहीं लगना मिल्लत दे गद्दार कहने ये नारा पाकिस्तान च नहीं लगना ते असी कहने पुत्रो तैयार हो जाओ ये नारा बॉर्डर पार भी लगना बार्डर के करीब खड़े मोहम्मद अरबी के गुलाम साढ़े काफिर की मौत से भी नाराज़ हो जिसका दिल कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मार घर बैठे तक कमी जा रही हैं तो मोहम्मद अरबी के गुलामन जे बेड़ा बन जावे तो हथियारों तो बगैर ये लबैक के नारे लाने अंदर बढ़ जाएंगे ये असले भाई दिल से इश्क़ तवाना मी शबद हाथ के हाथों से सुरजानी शबद बाकायदा बंदा दलेर होंदा ही उस वक्त जिस वक्त दिल में मोहब्बत रसूल आवे
بزدل بندے دا کم ہی نہیں محبت رسول کرنا. اور بزدل کا جڑے سن منافق جڑے سن وہ 1.5 میل تو واپس آ گیا سن, 1.5 میل تو. جناب جڑے عاشق سن, جڑے منافق تے عاشق, اے لڑائی رہنی قیامت تک. منافقاں دی تے عاشقاں دی لڑائی, منافق بھی ایتھے منافق بھی ایتھے ہون گے تے عاشق بھی. منافق تے جناب 1.5 میل تو مڑ آئے سن. جڑے عاشق سن او دا اقبال کہتا محفل کون و مقام میں سہر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور کچھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں حضور دے غلام دی شان وکھری. اے تا جناب ایویں سانو جناب درمیانے جائے بندے ٹکر گئے نا, بندے دا نہیں کہنا چاہیے, وہ دوسری جنس بھی ناراض ہوندی. وہ کہندے جناب اسی ہجڑے ضرور ہاں لیکن محمد عربی دے غلام ہے وا. اے بابا جی کہندے سن, ایک دن میں کیا جناب وہ تقریر کردیا اے گستاخ نو کتے نال تشبیہ دے دی. تے بابا جی کہندے میں موٹر وے تھلے اتریا تے جناب اوتھوں بابو صاحب تو لے کے گھر تک کتیاں دی ایک پوری فوج او میرے پیچھے بھونکدی آوے. بابا جی کہندے مینوں سمجھ نہ آئی بھی اج خیر ہوئے کیوں. کہندے پھر میرے دماغ وچ خیال آیا کہ میں تقریر کردیا اج گستاخ نو کتے نال تشبیہ دتی تے کتے تاں بھونک رہے نے, اسی کتے ضرور ہاں, حضور دے گستاخ نہیں ہاں. اس واسطے جڑے ہو جناب ساڑھے اس معاشرے دے ہیں نا انسے دے ہجڑے, وہ کہنے نا سی ہجڑے ضرور ہاں لیکن محمد عربی دے غدار نہیں ہاں. تے اے جڑے ساڑھے کوڑے میں ہجڑے بھی نہیں ہیں, وہ کہنے نا سی محمد عربی دے نا تے جان دین نو تیار ہاں, روڑا ہی کوئی نہیں, قسم دا خدا کہنے. وہ کہنے جی ساڑھے نا تشریح نہ دیو, اے کوئی اور نسل ہے, یہ کوئی اور نسل ہے جڑی تواڈے پیش پئی ہوئی. اسی بھی حضور دے نام تے جان دین نوں تیار ہاں. بس اتنی گل ہے. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شبد, خواب سے ہم دوش سرجا می شبد. اقبال کہندا جدوں دل وچ محبت رسول آوے نا پھر کائنات دے ہر ذرے نالوں کائنات دا ذرہ ہوے پتہ ہے جناب تھلے ان کا ٹکیا ہوئے وہ سرجا ستارے نالوں افضل ہو جاتا. دسو بھائی حضرت بلال حبشی رنگ بھی کالا, نک بھی چٹی ہوئی, قد بھی درمیانہ, اور حبشی غلاماں کو کوئی پوچھتا نہیں سی, لیکن حضور نے آ کے کعبے کی چھتوں تے چاڑیا کہ نہیں چاڑیا. اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی. سکندر ذوالقرنین پڑھے لکھے سارے جان کے پوری دنیا تے حکومت نے کی تھی, سکندر ذوالقرنین نے. کوئی اس کا نام ہی لینا کہ آج ہے جناب ایتھے بازار مین جی ڈی روڈ تے بلال بلال ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. کیوں وجہ ہے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانے. حضور دا غلام ہو جاوے. اے حضرت سفینہ اے کھرک ہو جاتی لوگوں نے جناب کی گل ہے. حضرت سفینہ جناب افریقہ دے جنگل جا رہا ہے. افریقہ دے جنگل آج بھی بڑے مشہور ہیں, بڑے جناب گھنے جنگل ہیں. حضرت سفینہ افریقہ دے جنگل جا رہا ہے, اور جب جا رہا ہے تو سامنے شیر آ گیا کہ آپ نے تعارف نہیں کرایا بھی میں بڑا جناب عابد زاہد ہوں تے میں بڑا نیک بندہ ہوں. تے جناب فرمایا جا ابل حارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا تو شیر ضرور ہے, ذرا خیال نہ لاوی میں حضور دا غلام ہاں. جھلیا جنگلی بھی ہون. اے حضور نے خود فرمایا, صحابہ کہنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چلے جب رستے چاہے تھے ایک جگہ باغ دے کول بہت سارے لوگ جمع. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی گل ہے کہ یا رسول اللہ اندر اٹھے اٹھ سمجھ دے اونٹ اٹھ. انہوں نے کہا جی اٹھ پاشی ہویا ہویا پاگل ہویا ہویا, اے جڑا اندر جاوے اس میں چک بھردا, جڑا اندر جاوے جناب اس میں جناب چک پاندا. کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوا کھول دیو باغ دا. صحابہ کہنے جب اسی بوا کھولیا کہ کہنے صحابہ کہنے جب وہ جناب حضور اندر تشریف لے گئے کہ وہ اٹھ نستے ہویا اس طرح جھومدے ہویا اس طرح کر کے. پاگل ضرور سی لیکن حضور نے جان سی این کر کے جھومدے ہویا گردن میں جھومدے ہویا وجہ آ جایا حضور دی بارگاہ چاہیا کہ اپنی گردن زمین تے رکھ کے اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے قدموں وچ رکھ دیتے. تے صحابہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ اے ہنے تے تھوڑی دیر پہلے سارے نوں چک پاندا سی, تہاڈی بارگاہ وچ آ کے تے جناب منہ تھلے رکھ دیتا. فرمایا میرے غلاموں کائنات وچ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوے میں اللہ دا رسول ہوں. ہاں اتنے تو جناب ہر چیز جانتی نا. تے اے یاد رکھنا اسلام اپنی پاور تے جتنے بھی کائنات پھنس جاؤ اور مالی معاملات پھنس جاؤ اور جناب ہوو تسی حق تے حضور کا نام لینا جے نہ نکلے تو سانو آ کے پکڑنا. یہ تو اساں آزما کے دیکھا نا جدو سارے پاسوں دشمن پہ گئے ادو بھی لبیک کا نام نکلے تے ہر شے اڑ پڑ گئی. اور کہتے ہیں جناب ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں نے کہا حضور کے نام کے ساتھ.
حضور کے نام کے ساتھ تامین حق بحق دارا سفر. میں نے کہا کائنات کی ہر چیز اپنے مدار میں آ گئی حضور کے آنے کے بعد تو پاکستان کی معیشت تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. یہ تو ایسے ہاں جی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی نا بھائی, جن کے آنے سے دونوں جگ روشن ہو گئے. پاکستان کی معیشت شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا. پھر تو جناب حضرت ابو ہریرہ اسلام لانے کے بعد بھوک سے مسجد نبی کے دروازے پر گر جاتے, لیکن پھر مدائن جناب بحرین کے گورنر بنے. حضرت ابو ہریرہ بحرین کے گورنر بنے. لوگ بحرین پڑھتے ہیں, لفظ بحرین ہے. بحرین کے گورنر بنے تو نرم ایسے نرم رومال سے نا اپنی ناک پوچھی اور کیا بابا ابو ہریرہ کی گل اسلام دی تے اوہی ابو ہریرہ جڑا بھکنا مسجد نبی دے دروازے تے ڈھیپ ہوندا سی, اج اوہی ابو ہریرہ حضور دے دامن نال وابستہ ہون نال گرم نرم ریشمی رومالاں نال ناک صاف کر رہا. حضور دے در تے آ جا, کوئی آ جاوے تو پھر تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. اسلام چھڑدا تے نہیں نا. جے بابا جی نے حضور نال وفا کی تھی تے اسلام نے قرض رکھیا بھائی نہیں رکھیا نا. جنازے سے بندے تھے بھیج دیتے, لوگ آج تک پریشان ہیں. کہنے لو جی اتنا بڑا جنازہ, میں کہا ویک رب پھر اپنے ایک بندے واسطے کتنے بندے بھیجتا. ایک بات کہتا اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. اور ایک گل رہ گئی, انہیں کہا ناموس رسالت دے غدار آ جان, اے عمرانہ پارٹی ہے, پیپلے ہے, جناب نونے ہے, پی ڈی ایم ہے, سارے ادھر ہو جان دین دے غدار. انہیں کہا ادھر ہو جان, ایک آواز لگے گی ہے ناموس رسالت دے وفادار ادھر ہو جان, ناموس رسالت دے وفادار ادھر ہو جان. تے امیر المجاہدین بھی ہون گے, تے پیچھے اساں بھی ہوں گے نا, فیض آباد والے بھی, وزیر آباد والے بھی. حضور دے نام تے جس نے جڑا 2 منٹ بھی چکرا کے ساتھ ہم سوئے حشر کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی. یار اس دن پھر منظر بڑھا ہے نا, یاسی بابا جی نے آکھیں گے ذرا آج سناؤ الطیف سلام من طلاته وشد بلا من وقته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں چچ چڑیاں ابرو کوس مثال دسن, جدو لوکے میاد ہے تیر چھٹن, لبا سرخا کھا کے لال یمن, چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں, لہو مخت مخطط برد یمن, من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن, او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن, جو ہمراہ وادی سنکریاں, انہاں سکھدیاں تے قرباندیاں تے, لکھواری صدقے جاندیاں تے, انہاں بردیاں مفت بکاندیاں تے, شالا وادوی آمن او گھڑیاں. جناب اس صورت نو میں جانا کھا, جانان کے جانے جہان آکھا, سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا, کتے مہر علی کتے تیری صدا, گستاخ کی کتے جا لڑی. اسی پھر بابا جی نے اس دن کہا گے نا, حضرت حافظ مظہر الدین کہنے ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی. گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ, اور گر ملاقات ہو گئی خادم وفادار کے ساتھ. جب بابا جی نے ملاقات ہو گئی پھر اسی کہیں گے جناب ذرا سناؤ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اور اسی بابا جی نے کہیں گے ذرا سو ذرا سناؤ سامنے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ. بابا جی نے کہیں گے آج جب سامنے حشر میں ان کو سیر دیکھیں گے, اگر کہتے ہیں حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے, سارے منہ بنا کے کھڑے ہوں گے, کاش اسی کی حضور نال وفا کر دیتی ہوتی. اس دن تو حضور دا دن ہے نا, اے عرش سجدے میں سر کو جھکایا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا, یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا, پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں, یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی, کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی, بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. جب حوض کوثر سے جامیں گے حضور جامع کوثر, تو حضور اے تیرے جناب اے جان گے, تو حضور فرمان گے یار میری باری آئی سی, تو کہنا سر سڑکیں بند کرنا اسلام نے کہاں لکھا ہے. جب عمران نے باری آئی سی کہ روڈا بند کر دیا سر, جب جناب میری باری آئی سی نون لیگ یہ کہنے سر اسلام اتنا جناب سختی کا درس نہیں دیتا, اور جب نواز شریف کی باری آئی تھی تو یہ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے پہنچ گئے تھے.
جی سارے کو پوچھا جائے گا نا تو سارے کو پوچھے گا ہاں بھائی تسی اسی کہاں گے جناب کوئی بھی موقع آیا اسا اپنا پیو چھوڑ دیتا اپنا بھرا چھوڑ دیتا اپنی ماں چھوڑ دیتی بہن چھوڑ دیتی گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتا اسی انہوں نے کیا تہاڈا حق بعد وچ سب دا حق بعد وچ پہلے میرے مصطفیٰ دا حق یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بس میری گل مک گئی سارے بڑے چھوٹے بڑے جوان آج سارے ایک باری اینکر کے بلند کرو کیا یا رسول اللہ ہر ایک نال دائیں بائیں گل ہو سکتی تہاڈے نام تے غداری نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہونٹا لبیک دا نعرہ ہتھاں تے نور نکل آوے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 گل ساڈی نہیں گل مالکاں دی صرف آخر دسنا سی کہ جدو آخر تے گل پہنچی تے گل ٹھنڈی ہو جاندی اے عاشق کوئی ہور آنگا آخر تے گل پہنچے تے آگ لگ جاندی واہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت